السلام علیکم. پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور میری کہانی غور سے سنو. میری کہانی کا عنوان ہے اجنبی قسط نمبر 2. حویلی کے صحن میں ٹوٹے ہوئے مجسمے کے گرد سب لوگ جمع ہو گئے. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ برسوں پرانے مجسمے کے اندر لوہے کا صندوق کیسے چھپا ہوا تھا. ارمان نے صندوق کھلوانے کی کوشش کی مگر اس پر لگا تالا نہ ٹوٹا. اسی دوران بابا کریم نے آہستہ سے ماہنور سے کہا، بیٹی وہی چھوٹی چابی نکالو جو لاکٹ میں ملی تھی. یہی اس صندوق کی اصل چابی ہے. ماہنور نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی اور تالے میں لگائی. کھٹ! تالا فوراً کھل گیا. صندوق کے اندر ایک پرانی ڈائری، چند تصویریں اور ایک مہربان وصیت موجود تھی. وصیت کھولی گئی تو سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا. اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ صندوق کھل گیا ہے تو سمجھ لو کہ میرے خاندان پر منڈلاتا خطرہ دوبارہ لوٹ آیا ہے. میری اصل وارث ماہنور ہے مگر اس کی شناخت ابھی کسی کو مت بتانا کیونکہ دشمن اسی حویلی میں موجود ہے. ماہنور حیرت سے ارمان کی طرف دیکھنے لگی مگر ارمان بھی اتنا ہی پریشان دکھائی دے رہا تھا. اچانک ایک گولی چلنے کی آواز گونجی. دھاں! سب لوگ خوف سے جھک گئے. جب دھواں چھٹا تو بابا کریم زمین پر گرے ہوئے تھے. انہوں نے آخری کی ہمت جمع کرتے ہوئے ماہنور کا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، تہہ خانے کے آخری کمرے میں تمہاری پیدائش کا راز چھپا ہے. یہ کہہ کر ان کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا. اسی لمحے حویلی کی تمام روشنیاں بجھ گئیں اور اندھیرے میں کسی کی آواز گونجی، اب کوئی بھی اس حویلی سے زندہ باہر نہیں جائے گا. حویلی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی. ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی. ماہنور نے بابا کریم کا ہاتھ تھاما مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے. ارمان نے فوراً سب کو پرسکون رہنے کا کہا لیکن اسی لمحے کسی نے مرکزی دروازہ باہر سے بند کر دیا. کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا. کسی نامعلوم شخص کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی. ماہنور کو اچانک بابا کریم کی آخری بات یاد آئی، تہہ خانے کے آخری کمرے میں تمہاری پیدائش کا راز چھپا ہے. وہ خاموشی سے تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگی مگر ارمان نے اس کا راستہ روک لیا. اکیلی مت جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. دونوں نے خفیہ راستہ کھولا اور نیچے اتر گئے. تہہ خانے کے آخری کمرے میں ایک بڑی لوہے کی الماری کھڑی تھی. ماہنور نے لاکٹ والی چابی اس کے تالے میں لگائی. الماری کھلتے ہی اندر ایک پرانی فائل، ایک نوزائیدہ بچی کی تصویر اور ایک آڈیو ریکارڈ رکھا تھا. ارمان نے ریکارڈ چلایا. ایک بوڑھی خاتون کی آواز سنائی دی، اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو یہ جان لو کہ ماہنور اس خاندان کی حقیقی وارث ہے. اسے برسوں پہلے دشمنوں سے بچانے کے لیے اس کی شناخت چھپا دی گئی تھی. ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسی لمحے تہہ خانے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا. دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا. اس نے آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارا اور اسے دیکھتے ہی ارمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ! نقاب پوش شخص نے آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارا. ماہنور اور ارمان حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے. وہ شخص حاجی سلیم تھا جو خاندان کا پرانا وکیل سمجھا جاتا تھا اور کئی سال پہلے اس کی موت کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی. حاجی سلیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں مرا نہیں تھا، مجھے مرا ہوا ظاہر کیا گیا تھا کیونکہ میں اس خاندان کی حقیقت جانتا تھا. اس نے الماری سے ایک اور فائل نکال لی. ماہنور، تم صرف اس حویلی کی وارث نہیں بلکہ اس خاندان کی آخری امید بھی ہو. ماہنور نے کانپتی آواز میں پوچھا، پھر میرے اصل والدین کون ہیں؟ حاجی سلیم جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک تہہ خانے کی چھت ہلنے لگی. دھماکے کی آواز کے ساتھ گرد و غبار ہر طرف پھیل گیا. ارمان نے فوراً ماہنور کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف کھینچ لیا. گرد بیٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ نظر آ رہا تھا. کمرے کے درمیان ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہ صندوق صرف خاندان کے حقیقی وارث کے لیے ہے. ماہنور نے جیسے ہی صندوق پر ہاتھ رکھا، تالا خود بخود کھل گیا. اندر ایک خط رکھا تھا. اس نے خط کھولا تو پہلے ہی جملے نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی. ماہنور، ارمان تمہارا دشمن نہیں بلکہ برسوں سے تمہارا محافظ ہے. ماہنور نے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھا اور اسی لمحے تہہ خانے سے کسی کے زور زور سے تالیاں بجانے کی آواز آنے لگی. تہہ خانے میں گونجتی تالیاں اچانک رک گئیں
اندھیرے سے ایک لمبا قد والا شخص باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آخر کار تم لوگ یہاں تک پہنچ ہی گئے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارمان فوراً ماہنور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رشید، اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ حاجی سلیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ رشید ہے، تمہارے چچا کا بیٹا۔ برسوں پہلے اس نے پوری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹ، دھوکے اور سازش کا جال بچھایا تھا۔ رشید ہنسنے لگا، اور اگر تم لوگ یہ چند منٹ پہلے آتے تو شاید یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن رہتا۔ یہ کہہ کر اس نے ریموٹ نکالا۔ اچانک تہہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں اور چھت سے مٹی گرنے لگی۔ 5 منٹ بعد یہ پورا تہہ خانہ منہدم ہو جائے گا، رشید نے کہا اور خفیہ راستے سے بھاگ نکلا۔ ارمان نے جلدی سے صندوق کے اندر موجود تمام کاغذات اور ڈائری اٹھائی۔ اسی دوران ماہنور کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں ایک ننھی بچی اپنی ماں کی گود میں تھی اور تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل راز حویلی میں نہیں، پرانے یتیم خانے میں چھپا ہے۔ ارمان نے ماہنور کا ہاتھ پکڑا۔ چلو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دونوں خفیہ راستے کی طرف دوڑے، جبکہ ان کے پیچھے تہہ خانے کی چھت تیزی سے گرنا شروع ہو گئی۔ تہہ خانے کی چھت مسلسل گر رہی تھی۔ ارمان، ماہنور اور حاجی سلیم تیزی سے خفیہ راستے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، زوردار دھماکے کے ساتھ پورا تہہ خانہ ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ ماہنور نے گہری سانس لی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر اس یتیم خانے میں ایسا کیا ہے جو سب لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اگلی صبح تینوں خاموشی سے شہر کے کنارے واقع پرانے یتیم خانے پہنچے۔ عمارت ویران تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ حاجی سلیم نے جیب سے ایک پرانی چابی نکال لی۔ دروازہ کھلا تو اندر ہر چیز گرد سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دفتر کے ایک کمرے میں ایک رجسٹر ملا جس میں برسوں پہلے کے بچوں کے نام درج تھے۔ ماہنور نے رجسٹر کے آخری صفحات پلٹے تو ایک اندراج پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نام ماہنور، تاریخ خفیہ، نوٹ، اس بچی کی شناخت ہر حال میں چھپائی جائے۔ اسی لمحے ایک پرانی الماری کے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ارمان اور ماہنور فوراً اس طرف دوڑے، مگر وہاں کوئی بچہ نہیں تھا، صرف ایک ٹیپ ریکارڈ رکھا تھا جو خود بخود چل رہا پڑا۔ ایک عورت کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو جان لو تمہاری ماں زندہ ہے۔ ماہنور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے یتیم خانے کے مرکزی دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک، اور ایک آواز آئی، دروازہ کھولو، میں ماہنور کی ماں ہوں۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ ماہنور، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی، مگر ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، پہلے یقین کر لیں کہ باہر کون ہے۔ حاجی سلیم نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ باہر ایک کمزور اور ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا لاکٹ تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا ماہنور کے پاس موجود تھا۔ خاتون نے لرزتی آواز میں کہا، یہ دونوں لاکٹ ایک ہی جوڑی کے ہیں، ایک تمہارے پاس ہے اور دوسرا میرے پاس۔ ماہنور نے اپنا لاکٹ نکالا۔ دونوں لاکٹ آپس میں ملتے ہی ایک خفیہ خانہ کھل گیا جس میں ایک مختصر خط چھپا ہوا تھا۔ خط پر لکھا تھا، اگر یہ دونوں لاکٹ دوبارہ مل جائیں تو سمجھ لو کہ سچ سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ خاتون نے آہستہ سے کہا، میرا نام فاطمہ ہے اور میں واقعی تمہاری ماں ہوں۔ ماہنور جذبات سے بے قابو ہو کر ان سے لپٹ گئی، لیکن اسی لمحے ارمان کی نظر کھڑکی کے باہر کھڑی ایک سیاہ گاڑی پر پڑی۔ گاڑی میں بیٹھا ایک شخص دوربین سے یتیم خانے کے اندر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور صرف اتنا کہا کہ ماہنور اپنی ماں سے مل چکی ہے، اب دوسرا مرحلہ شروع کرو۔ فون بند ہوتے ہی گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ارمان نے محسوس کر لیا کہ اصل خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ سیاہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ارمان نے فوری فیصلہ کیا کہ یتیم خانے میں مزید رکنا خطرناک ہے۔
فاطمہ نے ماہنور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، بیٹی برسوں پہلے تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا تھا تاکہ جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر ہر بار مجھ تک جھوٹی خبریں پہنچائی گئیں۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اب میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ حاجی سلیم نے اپنی جیب سے ایک پرانا نقشہ نکالا۔ یہ نقشہ تمہارے دادا نے مجھے دیا تھا۔ اس میں ایک ایسی جگہ کا نشان ہے جہاں اس سازش کے تمام ثبوت چھپائے گئے تھے۔ چاروں لوگ نقشے کے مطابق ایک پرانے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ فارم ہاؤس برسوں سے ویران تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک خفیہ کمرہ ملا۔ کمرے کے درمیان ایک میز پر کئی فائلیں، پرانی تصویریں اور ایک ویڈیو کیسٹ رکھی تھی۔ ارمان نے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر ایک بزرگ شخص نظر آئے جنہوں نے کہا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ رشید اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر پورا خاندان اندھا اعتماد کرتا ہے۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ ارمان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ حویلی کے چند محافظوں کے ساتھ ایک شخص آہستہ آہستہ اندر آ رہا تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ حویلی کا مینیجر نعیم تھا جو برسوں سے خاندان کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ نعیم کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگے تو اس کو پلیز سبسکرائب لازمی کرنا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔